السلام علیکم مائی ڈیئر لسنرز، کیا حال ہیں؟ آج ہم نے ایپیسوڈ 19 پڑھنی ہے حالم ناول کی، جن کی رائٹر ہے نمرہ احمد، اور چیپٹر کا نام ہے تاشا پسونا۔ اور اگر آپ لوگوں نے باقی ایپیسوڈ سننی ہوں تو وہ میرے چینل پہ اپلوڈ ہو چکی ہیں، پلے لسٹ بھی میں نے بنائی ہے، آپ لوگ وہاں سے جا کے سن سکتے ہیں۔ اور آج کے ایپیسوڈ کو پھر سٹارٹ کرتے ہیں۔ چھوٹے بنگلے میں اگربتیوں کی مہک پھیلی تھی۔ لاؤنج میں سفید چادریں بچھی تھیں جن پہ جا بجا کھجور کی گٹھلیوں کے ڈھیر لگے تھے۔ فضا میں بریانی کی خوشبو بھی رچی بسی تھی۔ چادریں البتہ خالی تھیں، لوگ مردے کو پڑھ کے بخش کے جا چکے تھے، وہاں صرف وہ بیٹھی تھی۔ سفید دوپٹہ اوڑھے، اکڑوں بیٹھی، گھٹنوں پہ گال ٹکائے، آنسو ہنوز آنکھوں میں اٹکا تھا، ماتھے کا گھومر اب نیلا ہو چکا تھا۔ دفتر شفقت صاحب اندر داخل ہوئے، چادروں کے ایک طرف جوتے اتارے اور ننگے پاؤں چلتے ہوئے اس کے قریب آئے اور سامنے بیٹھے۔ تالیہ، انہوں نے آہستہ سے پکارا۔ نہ سخت لہجہ تھا نہ نرم، بس مطمئن۔ وہ گھٹنے پہ گال رکھے دور خلا میں دیکھتی رہی۔ گھر کی بات تھی، اس لیے میں نے تھانے کچہری کے معاملات کو سنبھال لیا ہے، پولیس تمہیں گرفتار نہیں کرے گی، سمجھو، معاملہ رفع دفع ہو گیا ہے۔ دادا جی نے اس کے نام دکانوں کا انتقال ہی نہیں کروایا تھا ابھی، اس کے لیے یقیناً انہوں نے جبران سے مل کے سب کچھ آپس میں تقسیم کر لیا تھا۔ اب تالیہ کو سزا دینا بیکار تھا۔ وہ اسی طرح بیٹھی رہی، پلکوں کے کنارے پہ آنسو اٹکا تھا مگر گرتا نہیں تھا۔ تمہارے لیے ایک میرج بیورو سے بات کی تھی، ایک اچھا رشتہ ڈھونڈا ہے ہم نے، لڑکا ملیشیا کا ہے، تمہارے ملک کا، اگلے ہفتے نکاح ہوگا اور چند دن بعد تم ملیشیا چلی جاؤ گی۔ ہم تمہیں اچھا زیور اور کپڑے دے کر رخصت کریں گے اور ہمارے سارے فرائض ادا ہو جائیں گے۔ جو تم نے چاچا جی کے ساتھ کیا اس کی معافی تم خدا سے مانگتی رہنا، مگر آئندہ ہمارا تم سے کوئی لینا دینا نہیں ہوگا۔ وہ جب اسی طرح بت بنی بیٹھی دوسری طرف دیکھتی رہی تو وہ گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے اٹھ کھڑے ہوئے۔ میرے پاس کبھی جیب خرچ جتنے پیسے جمع نہیں ہوئے، لیکن جب بھی کچھ بچاتی تو ایک تنظیم کو خیرات کے طور پہ بھیجتی جو ایشیا کے مختلف ممالک میں کام کر رہی ہے۔ وہ دیوار کو دیکھتے ہوئے روندی ہوئی آواز میں بولی تو وہ وہیں رک گئی۔ وہ تنظیم ایک مہم چلا رہی ہے جس کے تحت یتیم خانوں میں والنٹیئر پروگرام کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ والنٹیئر پروگرام سمجھتے ہیں آپ کیا ہوتے ہیں؟ جب اسٹوڈنٹس یا سوشل ورکرز رضاکار بن کے چند دن کے لیے یتیم خانے میں آتے ہیں، بچوں کے ساتھ وقت بتاتے ہیں، اپنی رپورٹس، تھیسس اور پیپرز لکھتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، اور ان کو لگتا ہے وہ بہت نیک کام کر گئے ہیں، مگر نہیں۔ اس کی دوسری آنکھ میں بھی آنسو اٹک گیا مگر گرا نہیں، وہ وہیں کھڑے اس کو سنے گئے۔ یہ رضاکار یتیم بچوں کو ظالم وارڈن سے زیادہ نقصان پہنچا جاتے ہیں۔ چند دن میں بچے ان کے ساتھ ایک بانڈ بنا لیتے ہیں۔ ہر اجنبی کو دیکھ کے بچوں کو لگتا ہے وہ ان کو اڈاپٹ کر لے گا، مگر جب وہ اپنے بھرے کاغذوں اور رجسٹرز کے ساتھ واپس چلے جاتے ہیں تو بچے کا دل ٹوٹ جاتا ہے اور وہ ساری عمر کے لیے دوبارہ کسی سے محبت کرنے سے محروم ہو جاتا ہے۔ شفقت صاحب وہیں کھڑے اس کے جھکے سر کو دیکھے گئے جیسے بدقت برداشت کر رہے ہوں۔ وہ دیوار کو دیکھتی روندی آواز میں کہہ رہی تھی، اور اگر کبھی وہ زندگی میں آگے جا کر کسی اجنبی کو اپنا مان بھی لیں اور اس سے محبت کر بھی بیٹھے تو بھی آخر میں اس کو معلوم ہوتا ہے کہ بغیر خون کے رشتے پھیکے ہی ہوتے ہیں اور خون ہمیشہ جیت جاتا ہے۔ اس کے بعد کسی سے محبت کرنا، کسی سے اٹیچ ہونا اس بچے کے لیے ناممکن بن جاتا ہے۔ اسی لیے میں اتنے سال اس تنظیم کو خیرات دیتی رہی تاکہ دوبارہ کوئی رضاکار، کوئی اجنبی کسی یتیم بچے کا دل نہ توڑ سکے۔ وہ اب خاموش ہو گئی تھی، چہرہ ہنوز گھٹنوں پہ رکھا تھا اور آنسو ٹپک کے ہی نہ دے رہے تھے۔ شفقت صاحب نے سر جھٹکا اور اپنے ننگے پیر دروازے کی طرف بڑھا دیے۔ تالیہ کو شکر گزار ہونا چاہیے کہ ہم نے اسے یتیم خانے سے آزادی دی، اس کو چھت دی، اس کو پال پوس کے بڑا کیا، اب اس کی شادی کر رہے ہیں۔ اس سے زیادہ کوئی کیا کر سکتا ہے کسی غریب بچی کے لیے؟ غربت کی وجہ سے ہی والدین نے اسے یتیم خانے میں پھینکا ہوگا۔
اگر اپنے اصل گھر میں پلتی بھرتی تو فقیروں کی زندگی گزارتی، مگر بھائی انسان بڑا ہی ناشکرا ہے۔ وہ افسوس کرتے باہر نکل گئی۔ اگربتی کی مہک کافور میں گھل کے عجیب سی خوشبو بنا رہی تھی، ایسی خوشبو جو اعصاب کو مزید بھاری کر دیتی ہے۔ اندھیرا ملا کے شہر پہ پھیلا تھا۔ گھوڑا گاڑی سست روی سے آگے بڑھ رہی تھی۔ دونوں اطراف میں اندھیرا تھا۔ کہیں ایک منزلہ کمرے سے بنے تھے، کہیں ریڑیاں رکھی تھیں جن کے اوپر چادریں پڑی تھیں، کہیں گھوڑے بندھے تھے۔ اکا دکا مشال کسی مکان کے سامنے روشن تھی تو تھی، ورنہ ہر طرف اندھیرا تھا۔ گھوڑا گاڑی اب ایک گلی میں مڑ گئی تھی۔ دونوں اطراف میں چاندنی میں واضح ہوتے مکان بنے تھے۔ بلائی منزلیں سن باؤ کے گھر جیسی تھیں، ویسے ہی بیلکنیاں، ویسے ہی دالان۔ وہ سلاخوں سے چہرہ لگائے مہوت سے آنکھ پھاڑ پھاڑ کے اس خاموش ہوئے شہر کو دیکھ رہی تھی۔ عجیب قدیم شہر تھا، عجیب قدیم مکان تھے۔ بالآخر گھوڑا گاڑی ایک بڑے گیٹ کے سامنے جا رکی۔ آگے کیا ہوگا؟ تالیہ کا دل زور زور سے دھک دھک کرنے لگا۔ کوالالمپور کا خوبصورت شہر اس دوپہر بہت روشن دکھائی دیتا تھا۔ سڑک کنارے ایک اخبار کے سٹال پہ وہ رکی کھڑی تھی۔ کوالالمپور آنے اور سمی سے چھٹکارا پانے کے چند ماہ کے اندر وہ خوش خوراکی کے باعث مزید بھری بھری سی ہو گئی تھی۔ گال پہلے سے زیادہ پھول گئے تھے۔ ایسے میں وہ اخبار میں چھپے وان فاتح کے انٹرویو کو دیکھ رہی تھی جب دکاندار نے اس کو چناؤ کا کہا۔ اس نے اخبار اور پھولوں کا تاج دونوں پکڑ رکھے تھے۔ آپ کو اخبار چاہیے یا تاج، یا دونوں؟ اور تالیہ نے چند لمحوں میں ہی چناؤ کر لیا تھا۔ اس نے اخبار چھوڑ دی اور تاج سر پہ رکھ لیا۔ وہ پھولوں سے بنا تھا اور پھول بھاری نہیں ہوتے۔ وہ اپنے فیصلے پہ مطمئن سی فٹ پاتھ پہ آگے چل دی۔ اسے پارلر پہنچنا تھا جہاں اس کی شفٹ کا وقت ہونے والا تھا۔ تاج کے باعث فٹ پاتھ پہ چلتے لوگوں نے کئی بار مڑ کے اسے دیکھا تھا۔ کسی نے ستائشی فقرہ بھی کہا۔ وہ بے نیاز سی چلتی گئی۔ ایک دم سے ٹپ ٹپ کی آواز سنائی دی۔ اس نے چونک کے گردن اٹھائی۔ پتہ بھی نہ چلا تھا اور آسمان نے اپنے تھال الٹ دیے تھے۔ موسلا دھار بارش یکا یک شروع ہو گئی تھی۔ اس کے پاس چھتری نہ تھی۔ وہ بھاگ کے دکانوں کے چھجے تلے آ کھڑی ہوئی، مگر ان چند قدموں کے فاصلے نے ہی اسے بھگو ڈالا تھا۔ منہ بسورے اس نے سر کا تاج اتارا تو دیکھا سفید اور زرد پھول گیلے ہو کے ادھڑنے لگے تھے۔ ان کو جوڑنا چاہا تو ایک طرف سے 3 زرد گلاب ٹوٹ کے قدموں میں آ گرے۔ وہ بے اختیار نیچے جھکی اور زمین پہ گرے پھولوں کو اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ گیلی زمین پہ گرے زرد گلاب۔ ذہن میں ایک جھماکا سا ہوا۔ چند منٹ بعد بھیگی ہوئی تالیہ ایک دفتر کے اندر کھڑی تھی۔ کرسی پہ بیٹھا شخص اسے سامنے والی کرسی پیش کر رہا تھا، مگر وہ عجلت میں کھڑی رہی۔ اگر اخبار میں ایک اشتہار لگوانا ہو تو کتنے پیسے لگیں گے؟ وہ بے چینی سے پوچھ رہی تھی۔ دفتر کے شیشوں پہ بارش تڑہ تڑ برسے جا رہی تھی۔ گھوڑا گاڑی گیٹ کے اندر داخل ہو گئی۔ آگے 4 دیواری کے اندر کھلا سا احاطہ تھا، وہاں دور دور تک گھوڑے بندھے نظر آ رہے تھے۔ دیواروں پہ چند مشالیں روشن تھیں جن کے باعث منظرنامہ نیم روشن تھا۔ گاڑی کو روک کے چند افراد نے وہ پنجرہ اٹھایا اور اسے نیچے لا اتارا، پھر ایک کونے میں رکھ کے خود آگے بڑھ گئے۔ ہر طرف سناٹا چھا گیا، جیسے سب ان کو بھول کے سونے جا چکے ہوں۔ نیم اندھیرا اور سناٹا۔ فاتح نے گردن اونچی کر کے دیکھا۔ کچھ مٹی کے احاطے میں ایک جگہ بجھی ہوئی لکڑیاں رکھی تھیں، گویا شام میں جلتی رہی ہوں گی۔ ایک کونے میں کنواں بنا تھا، سامنے بہت سے گھوڑے کے تاڑ میں تھے۔ یہ ہمیں یہاں کیوں لائے ہیں؟ تالیہ کی آواز پہ وہ چونگا۔ وہ الجھی ہوئی سی سوال کر رہی تھی۔ کیا یہ ہمیں مار دیں گے؟ اگر مارنا ہوتا تو اتنی اچھی غذا نہ دیتے، وہ بولا تو تالیہ نے ایک نظر پنجرے کے دروازے پہ ڈالی۔ اس کو باہر سے تالا لگا ہے، اگر ہم کھول بھی لیں تو اس عجیب شہر میں ہم کہاں جائیں گے؟ توانکو میرے باپا جانے کہاں ہوں گے، کس سے راستہ پوچھیں گے؟ اس نے اپنے ہاتھ کی کھلی رسیوں کو مایوسی سے دیکھا۔ ہم یہ رسیاں کھول کے بھی قید ہی ہیں۔ تالیہ ادھر دیکھو، تالیہ! فاتح نے سختی سے پکارا تو تالیہ نے اداسی سے سر اٹھایا۔ تم پہ پھر سے 4 دن پہلے والی کنوتیت طاری ہو رہی ہے۔ ایسے مت کرو۔ مجھے نہیں معلوم تم زندگی میں کن حالات سے گزر چکی ہو، مگر میں صرف یہ جانتا ہوں کہ ماضی کا ہر واقعہ ہمیں مستقبل کے امتحان کی تیاری کروانے کے لیے پیش آتا ہے۔
ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم پھر سے ہمت ہارو، ہم تمہارے باپا کے بہت قریب ہیں، اس لیے شاباش، ہمت کرو اور دروازہ کھولو، یا میرے ہاتھ کھولو تاکہ میں اس کو توڑنے کی کوشش کروں۔ تالیہ نے گہری سانس لی اور گردن اٹھا لی، ساری اداسی اس قدیم فضا میں اڑ کے خاک ہو گئی۔ آپ کی ریڈنگ گلاسز آپ کی جیب میں ہے نا؟ وہ ذرا پرسکون انداز میں سوال کرنے لگی تو فاتح کے ابرو چمبے سکٹ ہوئے۔ ہاں کیوں؟ وہ بندے ہاتھ بتک کر جیب تک لے گیا، اینک نکالی اور اس کی طرف اچھالی۔ تالیہ نے دونوں ہاتھوں سے اسے فضا میں کیچ کر لیا، پھر اینک کھولی اور کڑک کی آواز کے ساتھ اس کا بازو توڑ دیا۔ پھر سلاخوں کے درمیان سے ہاتھ نکال کے تالے میں اینک کے ٹوٹے بازو کا نوکیلا حصہ ڈالا اور گھمانے لگی۔ یہ سب تم نے کہاں سے سیکھا؟ وہ متحیر ہوا تھا۔ ایڈم البتہ چپ رہا، تالیہ کی تعریف کا کوئی موڈ نہیں تھا اس کا۔ سلاخوں سے لگی بازو باہر لے جا کے تالے کے اندر چابی گھماتی تالیہ فاتح کو دیکھ کے مسکرائی۔ ایک جادوگر سے۔ اینک کے ہینڈل کی پن تالے کے اندر کی پنوں کو دھیرے دھیرے کھول رہی تھی۔ وہ ایک کیفے تھا جہاں کونے والی کرسی پہ تالیہ بیٹھی تھی، ایک ہاتھ گال تلے رکھے وہ دوسرے ہاتھ سے میز بجاتی منتظر سی نظر آتی تھی۔ نظریں دروازے پہ لگی تھیں۔ میز پہ ایک اخبار بھی پڑا تھا جس میں ایک واضح اشتہار سامنے نظر آ رہا تھا۔ میرے فادر، جن کا نام ذوالکفلی ہے، کچھ عرصے سے لاپتہ ہیں۔ میں ان کو اس پیغام کے ذریعے یہ بتانا چاہتی ہوں کہ میں ہر شام مندرجہ ذیل پتے پہ ان کا انتظار کرتی ہوں۔ میرے پاس ان کا دیا زرد گلاب اور کھوٹا سکہ اب بھی موجود ہے اور میں ان کے پلٹ آنے کی آج تک منتظر ہوں۔ اگر ان کو میرا احسان یاد ہے تو برائے مہربانی پلٹ آئیں۔ تالیہ۔ ساتھ میں کتاب میں رکھے ایک سوکھے زرد گلاب اور کھوٹے سکے کی تصویر بھی شائع کی گئی تھی جو وہ ہمیشہ اپنے سامان میں اپنے ساتھ رکھتی تھی۔ اتنے برس تک تالیہ نے اس پھول کو نہیں کھویا تھا۔ دفتر دروازہ کھلا اور ایک ہیٹ والا آدمی اندر داخل ہوا۔ ہیٹ اسے ماتھے پہ جما رکھی تھی، صرف ہونٹ نظر آتے تھے۔ چھوٹی سفید سیاہ داڑھی۔ وہ سیدھا اس کی میز تک آیا اور کرسی کھینچی، پھر ہیٹ اتار کے رکھا تو چہرہ واضح ہوا۔ ذوالکفلی اب بوڑھا ہو گیا تھا، سر کے بال آدھے سفید تھے، جیب میں زرد پھول بھی نہ تھا مگر آنکھیں وہیں تھیں۔ مسکرا کے اس نے تالیہ کو دیکھا۔ کتنے دن سے اشتہار دے رہی ہو تالیہ؟ وہ گال ہتھیلی پہ جمائے اسے دیکھتی مسکرائی۔ 8 دن سے، شہر کے تینوں بڑے اخبارات میں۔ وہ اس عجیب و غریب سے اشتہار پہ حیران ہوتے ہیں مگر میں جانتی تھی یہ آپ کی نظروں سے ضرور گزرے گا۔ وہ صرف مسکرا دیا، نظریں اس پہ جمی تھیں۔ آئی ایم سوری، میں کسی الوداع کے بغیر ہی چلا گیا، لیکن میں نے کبھی تمہیں اڈاپٹ کرنے کی امید نہیں دلائی تھی، مجھے معاف کر دینا اگر ایسا ہوا تو۔ مجھے آپ سے کوئی گلہ نہیں، کم از کم اب نہیں۔ شاید تب بھی نہیں تھا، تبھی تم نے غلط خاکہ بنایا تھا۔ پولیس میں میرے مخبر بھی ہوتے ہیں، خبر مل ہی جاتی ہے۔ وہ تمہارا احسان تھا، میں شکر گزار ہوں۔ بتاؤ میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ وہ ہاتھ باہم پھنسائے سنجیدگی سے اس کی طرف جھکا۔ میں چاہتی ہوں آپ مجھے اپنی طرح بنا دیں، بہروپیہ، چور۔ ذوالکفلی کے چہرے پہ شوق ابھرا، وہ ایک دم پیچھے ہوا۔ تم ایسے کیوں کہہ رہی ہو؟ تم تو اتنی پیاری لڑکی ہو۔ تمہیں یہ سب نہیں سوچنا چاہیے۔ وہ اسی طرح ہتھیلی پہ چہرہ جمائے بیٹھی اطمینان سے اسے دیکھے گئی۔ مجھے فیری ٹیلز میں وہ شہزادیاں نہیں پسند ذوالکفلی صاحب جو ایک زہریلا سیب کھا کے مر جاتی ہیں یا گھڑی کے 12 بجاتے ہی خوابوں کی تقریب چھوڑ کے بھاگ جاتی ہیں، جنہیں کوئی بھی بھیڑیا دادی کے کپڑے پہن کے بیوقوف بنا سکتے ہیں۔ مجھے تو وہ شہزادیاں پسند ہیں جو زہر کی بو کو میلوں دور سے سونگھ سکیں، جو اپنی شیشے کی جوتی محل سے خود کھینچ کے واپس لے آئیں، جو اپنے جسم سے سوئیاں نکالنے کے لیے شہزادوں کا انتظار نہ کریں، جو اپنی ہر شے کو برف بنا دینے کی صلاحیت سے خوفزدہ پہ نہ ہوں، جو ونڈرلینڈ میں خود کو جان بوجھ کے گم کر لیں جبکہ ان کو سارے راستے آتے ہوں، اور جب وہ کسی بیسٹ قلعے میں داخل ہوں تو ان کو اچھی طرح معلوم ہو کہ اندر کیا ان کا منتظر ہے۔ ذوالکفلی صاحب، میں پیاری لڑکی ہوں، نہ بننا چاہتی ہوں۔ میں وہ ظالم لڑکی بننا چاہتی ہوں جو ایک دن اپنے محل میں راج کرے گی
اپنی مرضی کی شہزادی بن گئی۔ وہ اس پر سے نظریں نہیں ہٹا سکا، بس بنا پلک جھپکے اسے دیکھے گیا۔ تم کہاں رہ رہی ہو؟ کوئی سحر سا ٹوٹا تو اس نے سوال کیا۔ ایک نئی دوست کے ساتھ جو ایئرپورٹ میں ملی تھی، لیانا صابری، مگر اس کو نہیں معلوم کہ میں آپ سے رابطے میں ہوں۔ جو میرے اور آپ کے درمیان ہوگا وہ ہمارے درمیان ہی رہے گا۔ وہ میرے ہر کام میں میرا ساتھ دے گی، مگر یہ چھوٹے موٹے ای میل اسکیم نہیں کرنا چاہتی۔ مجھے بڑے کام کرنے ہیں۔ تمہیں ان بڑے کاموں کی قیمت ساری زندگی چکانی پڑے گی۔ تمہاری نیک روح بدی سے داغدار ہو جائے گی۔ مجھے پرواہ نہیں ہے، کیا آپ میرا ساتھ دیں گے؟ ہاں۔ ذوالکفلی نے اس کی آنکھوں پہ نظریں جمائے آس پاس میں سر ہلایا۔ تمہیں میں کوالالمپور کی بہترین کون آرٹسٹ بنا سکتا ہوں۔ تمہارے اندر نیچرل ٹیلنٹ ہے کہانی باز کا، اور تم ذہین بھی ہو، لیکن تمہیں اپنا وزن کم کرنا ہوگا۔ تالیہ نے گال تلے سے ہاتھ ہٹایا اور حیرت سے اسے دیکھا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں موٹی ہوں، مگر وزن کا اس کام سے کیا تعلق؟ تم نے کہا تم بہترین بننا چاہتی ہو۔ کسی بھی فیلڈ میں بہترین بننے کے لیے سستی اور موٹاپے سے نجات ضروری ہے۔ جتنا انسان فٹ ہوتا ہے اتنا اس میں اسٹیمنا ہوتا ہے اور وہ اتنی محنت کر سکتا ہے۔ اگر تم کچھ سیکھنا چاہتی ہو تو پہلے 25 کلو وزن کم کرو اور پھر مجھے اس ای میل ایڈریس پہ میل بھیجو۔ اس سے پہلے میں تمہیں کچھ نہیں سکھا سکوں گا۔ اس نے ایک چٹ سامنے رکھی جس پہ ایک ای میل ایڈریس درج تھا۔ تالیہ نے اچنبھے سے چٹ اٹھائی۔ میں ساتھ ساتھ وزن کم کر لوں گی، کیا آپ ابھی سے؟ ہرگز نہیں۔ موٹے لوگ بیکار لوگ ہوتے ہیں۔ مجھے چڑ ہے موٹے لوگوں سے۔ وہ اس بات سے واقف ہی نہیں ہوتے کہ پتلا اور فٹ ہونا ان کی زندگی کو کیسے روشن کر سکتا ہے، اور جو لوگ اپنے وزن کو محنت سے کم کر کے خود کو فٹ کر لیتے ہیں وہ اپنی اپنی فیلڈ میں بہت آگے جا پہنچتے ہیں۔ میں موٹاپے کی لعنت کے ساتھ کسی کے ہمراہ کام نہیں کر سکتا۔ 25 کلو ٹھیک؟ تنبیہ کرتے ہوئے سنجیدہ چہرہ بنائے وہ اٹھا اور ہیٹ اٹھا کے سر پہ رکھا۔ وہ چٹ ہاتھ میں لے گمسم سی اسے دیکھے گئی۔ میں تمہیں دنیا کا ہر کام سکھا دوں گا۔ تمہیں منٹوں میں بہروپ اور آوازیں بدل لو گی، تنگ سوراخوں سے گزر جایا کرو گی، تالے تمہارے ہاتھ میں آتے ہی کھل جائیں گی، تم ہر کام سمجھ لو گی۔ ایسا نہیں ہے کہ تمہیں ہر کام کرنا بھی آ جائے گا، لیکن تم لوگوں کو کنونس کر سکو گی کہ تم سب کرنا جانتی ہو۔ اس لیے جب تیار ہو جاؤ تو مجھ سے رابطہ کرنا۔ ایک آخری نظر اس پہ ڈال کے وہ دروازے کی طرف بڑھ گیا اور وہ گمسم سی اس ہیٹ والے پر اسرار آدمی کو جاتے دیکھتی رہی۔ اینک کا ہینڈل تالے کے سوراخ میں وہ مختلف زاویوں سے گھما رہی تھی، یہاں تک کہ کھٹک کی آواز کے ساتھ وہ کھل گیا۔ تالیہ مسکرائی اور تالا نکال کے زمین پہ گرا دیا، پھر فاتحانہ نگاہوں سے ان کو دیکھا۔ صدیوں سے قدیم چینی تالے ایک ہی طرز پہ بنتے آ رہے ہیں، یہ تو کافی آسان تھا۔ اس نے پنجرے کا دروازہ کھولا اور باہر اتری۔ ٹانگیں سیدھی کرنے پہ درد اور تھکان محسوس ہوئی، مگر ساتھ میں خوشگوار احساس بھی ہوا۔ وہ آزاد تھی۔ اسی پل سامنے دیوار سے بندھا کھڑا گھوڑا زور سے ہنہنایا۔ تالیہ کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ اپنے مالکوں کا وفادار جانور اس کو باہر نکلتے دیکھتے ہوئے زوردار آوازیں نکال رہا تھا۔ وہ جلدی سے مڑی۔ ایڈم، فاتح صاحب کی رسی کھولو، ہمیں نکلنا ہوگا اس سے پہلے کہ وہ لوگ باہر نکل آئیں۔ اس کی ہراساں نظریں عمارت کے بند دروازے پہ جمی تھیں جہاں سب سونے اندر جا چکے تھے۔ ایڈم نے جلدی جلدی اپنے پیر کھولے، پھر فاتح کے ہاتھوں کی طرف آیا۔ ایڈم جلدی کرو، وہ دبا دبا سا چلائی۔ دوسرے گھوڑے بھی ساتھ آوازیں نکالنے لگے تھے۔ ایک نے فضا میں اگلے ٹاپ بھی بلند کر دیے۔ عمارت کے اندر سے آوازیں آنے لگیں جیسے لوگ جاگ گئے تھے۔ ایڈم، وہ چیخی، میں کھول رہا ہوں۔ وہ بدحواسی سے فاتح کے ہاتھوں پہ بندھی رسی کی گانٹھ ڈھونڈ رہا تھا۔ اندھیرا اور اتنی گانٹھیں، کچھ سجائی نہ دے رہا تھا۔ ایک دم فاتح نے اپنے ہاتھ پیچھے کھینچ لیے۔ ایڈم نے چونک کے سر اٹھایا۔ تم جاؤ، وہ ٹھہرے ہوئے انداز میں بولا۔ تم دونوں جاؤ اور مراد کو ڈھونڈو۔ تالیہ سناٹے میں رہ گئی۔ نہیں، ہم آپ کو کیوں چھوڑیں؟ نہیں، بے وقوفی مت کرو، وہ لوگ جاگ گئے ہیں، وہ پہنچ گئے تو ہم تینوں پھنس جائیں گے۔ جاؤ، بھاگو، وہ اب کے برہمی سے اونچا سا بولا۔ ہاتھ اس نے پرے کر لیے تھے۔ ایڈم شاکڈ تھا۔ سر، ہم کیسے؟ آپ کا کیا ہوگا؟ وان فاتح کو زندگی میں کبھی کسی کی مدد کی ضرورت نہیں پڑی۔ تم دونوں میرے لیے کچھ نہیں کر سکتے، میں اپنا معاملہ خود سنبھال لوں گا۔
تم جاؤ جاؤ۔ تالیہ نے بے یقینی اور خوف سے اسے دیکھا، پھر عمارت کو۔ اندر سے آوازیں آ رہی تھیں، کھڑکیوں کے پٹ کھلے، پھر دروازے۔ اس نے بے بس نگاہ فاتح پہ ڈالی۔ وہ اس نگاہ کو سمجھ گیا تھا۔ تم نے کہا تھا اگر سارے ملیشیا میں میرے ساتھ صرف ایک شخص کھڑا ہوا تو وہ تم ہوگی۔ کوئی بھی انسان میری بات ماننے والا نہ رہے، تم تب بھی میری بات مانو گی۔ کیا تمہیں وعدے نبھانے آتے ہیں تالیہ؟ تالیہ کے دل پہ زوردار پتھر آ گرا۔ اس نے ایڈم کو دیکھا اور رونتی آواز میں بولی، بھاگو ایڈم۔ پھر دوبارہ فاتح کو دیکھا۔ تالیہ آپ کو بچانے آئے گی، تالیہ آپ کا ساتھ نہیں چھوڑے گی تاوانگ کو۔ مگر پنجرے میں بیٹھا شخص شانے اچکا کے بولا، نو آفینس، مگر فاتح کو کبھی کسی کی مدد یا ساتھ کی ضرورت نہیں پڑی۔ میں اپنا خیال خود رکھ سکتا ہوں، اب جاؤ۔ یہ حکم تھا۔ وہ دونوں پیچھے دیکھے بنا ایک ساتھ بھاگے تھے۔ عمارت کے دروازے یکے بعد دیگرے کھلے۔ 2-3 آدمی ہڑبڑائے ہوئے سے باہر آئے۔ ایک کی نظر دور گیٹ پر پڑی جس کا بڑا سا کنڈا تالیہ کھول رہی تھی۔ رکو، پکڑو! وہ آواز بھاگتا سے چلایا، مگر تالیہ کنڈا کھول چکی تھی۔ گیٹ کھل گیا اور وہ دونوں باہر بھاگ گئے۔ پنجرے میں بیٹھے وان فاتح نے دیوار کے ساتھ ٹیک لگا لی اور آنکھیں بند کر لیں۔ ہر طرف ان لوگوں کی رکو، پکڑو کی پکار مچ گئی تھی۔ کسی نے مشال اٹھائی، کسی نے گھوڑے پہ چھلانگ لگائی۔ بہت سے لوگ گیٹ کے پار ان کے تعاقب میں دوڑتے دکھائی دے رہے تھے۔ وہ آنکھیں موندے اکڑوں بیٹھا تھا۔ آریانہ دھیرے سے اس کے قریب آ بیٹھی۔ کیا آپ کو واقعی کسی کی ضرورت نہیں ہے ڈیڈ؟ فاتح نے آنکھیں کھول لیں۔ سفید لباس والی آریانہ پلکیں جھپک جھپک کے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ مدھم سا مسکرایا، کبھی بری تو نہیں، لیکن تالیہ کو لگتا ہے کہ مجھے اس کی ضرورت ہے۔ لیکن نہیں، آپ درست کہہ رہے تھے، میرا نہیں خیال آپ کو کسی کی ضرورت ہے، آپ اپنے لیے کافی ہیں۔ میں بھی ایسے ہی سمجھتا ہوں، وہ پوری سچائی سے بولا تھا۔ اسی اثنا میں ایک آدمی پنجرے کی طرف دوڑتا آیا اور مشال کی روشنی میں کھلی رسیاں دیکھنے لگا۔ وہ دم بخود تھا۔ پنجرے کے دروازے پہ ضرب کا کوئی نشان نہ تھا۔ وہ جھکا اور زمین پہ گرا تالا اٹھا کے دیکھا۔ وہ صحیح سلامت تھا، جیسے چابی سے کھولا گیا ہو، نہ کہ توڑا گیا ہو۔ کس نے کیا ہے یہ؟ تالا کس نے کھولا ہے؟ بتاؤ! وہ مقامی زبان میں تالا لہرا کے غصے سے فاتح سے بولا تھا۔ اب آپ کیا کریں گے ڈیڈ؟ آریانہ کی قدرے خائف سی سرگوشی سنائی دی۔ یہ تالا، فاتح اپنی زبان میں تالے کی طرف انگلی کر کے اشاروں میں سمجھانے لگا، اس آدمی نے کھولا ہے، وہ جو… اس نے بالوں کی طرف اشارہ کیا۔ لمبے بالوں والا ہے، چہرے پہ زخم کا قوس نما نشان ہے۔ وہ آیا تھا اور اس نے یہ تالا کھول کے ان کو بھگا دیا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اشارہ کر کر کے بتا رہا تھا۔ آدمی کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس نے چونک کے مڑ کے دیکھا، زخم کے نشان والا آدمی گھوڑے پہ سوار ہو رہا تھا۔ کیا اس نے بھگایا ہے ان کو؟ اس نے اشارے سے پوچھا۔ بے یقینی تھی۔ ہاں، اس کے پاس چابی تھی، اس نے تالے میں ڈالی، اسے کھولا اور ان کو بھگا دیا۔ فاتح نے ہاتھوں سے ساری علامتیں بنا کے دکھایا۔ آدمی نے دانت کچکچا لیے، غصے سے دروازہ بند کیا، تالا مقفل کیا اور اپنے گھوڑے کی طرف دوڑا۔ آپ کیا کر رہے ہیں ڈیڈ؟ وہ اس کے کندھے کو ہلا کے الجھن سے پوچھنے لگی۔ سیاست۔ وہ آنکھیں چھوٹی کر کے دور جاتے گھوڑوں کو دیکھ رہا تھا۔ کس طرح جانا ہے؟ وہ دونوں تیز دوڑ رہے تھے جب ایڈم نے ہامتے ہوئے پوچھا۔ گیٹ کے پار تاریک گلیاں تھیں، صرف چاند کی چاندنی پھیلی تھی جسے بامشکل ہاتھ وہ ہاتھ سے جائی دیتا تھا۔ نہیں، بس بھاگو! وہ تیز دوڑ رہی تھی۔ اندھیر گلی میں وہ دونوں بھاگتے چلے جا رہے تھے۔ پیچھے اس عمارت سے شور کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ وہ لوگ جاگ چکے تھے اور ان کے تعاقب میں تھے۔ گلیوں کے درمیان سے ہوتے ہوئے وہ کھلے سے احاطے میں آ گئے۔ یہاں دونوں اطراف میں لکڑی کی دکانیں اور چھابڑیوں کی قطاریں لگی تھیں جو رات کے اس پہر چادروں سے ڈھکی تھی۔ شاید وہ بازار تھا۔ وہ بنا مڑے بھاگتے گئے۔ تعاقب کرنے والوں کی آوازیں قریب آ رہی تھیں۔ تالیہ کے سر پٹ دوڑتے قدم تیزی سے اٹھنے لگے۔ جسم پسینے میں نہا گیا تھا مگر وہ دوڑے جا رہی تھی۔ سامنے شہر کی طویل فصیل تھی۔ وسط میں گیٹ لگا تھا مگر وہ گیٹ کی طرف نہیں گئے۔ وہ دیوار کے ساتھ آگے دوڑتے گئے، یہاں تک کہ گیٹ کے پہرے داروں سے دور نکل آئے۔
ایک دوسرے کو کسی کی ہدایت کی ضرورت نہیں پڑی، بولنے یا پوچھنے کا وقت ہی نہیں تھا۔ ایڈم نے دیوار پہ جست لگائی اور اوپر چڑھنے لگا۔ دور سے مشالوں کی روشنی قریب آ رہی تھی، آوازیں، شور۔ تالیہ دیوار پہ ہاتھ جمائے پیر اوپر جمانے لگی۔ فصیل اتنی اونچی نہ تھی، صرف علامتی تھی۔ چند لمحوں میں وہ دونوں وقت کے مسافر دیوار کے پار کود چکے تھے۔ سامنے لمبی سڑک تھی اور اس کے گرد کھیت تھے۔ وہ دونوں کھیتوں کی طرف دوڑتے چلے گئے۔ وان فاتح کہتے ہیں ان کو میری ضرورت نہیں، وہ ہامتے ہوئے کہہ رہی تھی، مگر میں نے جو خواب دیکھا تھا وہ اس کے الٹ تھا۔ کھیتوں میں داخل ہو چکے تھے۔ پیچھے فصیل کا گیٹ کھلتا دکھائی دے رہا تھا۔ کتوں کے بھونکنے کی آوازیں بھی آ رہی تھیں۔ یقیناً وہ لوگ شکاری کتے ساتھ لائے تھے۔ وہ مجھے خواب میں کہہ رہے تھے کہ میں ان کے ساتھ رہوں۔ سیریسلی چیتالیہ، کیا یہ ان باتوں کا وقت ہے؟ وہ آواز باختہ سب بھاگتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ اور انہوں نے کہا تھا کہ ان کو میری ضرورت ہے اور مجھے ان کی، لیکن آج انہوں نے یہ کیوں نہیں کہا؟ کھیتوں کے دائیں طرف جھاڑیاں تھیں اور ان کے پار جنگل۔ ایڈم کے قدم اس طرف اٹھنے لگے، وہ بھی اسی سمت میں بھاگ رہی تھی۔ یہ کوئی اور جنگل تھا، اس رین فارسٹ سے میلوں دور، مگر ویسے ہی تھا۔ اونچے درخت، جھاڑیاں، کئی بلندی کئی نشیب۔ وہ دونوں بھاگتے چلے گئے۔ تیز سانس لینے کی آوازیں، ہانپتے ہوئے بار بار گردن موڑ کے پیچھے دیکھنا اور اندھا دھند دوڑنا۔ کتوں کے بھونکنے اور گھرانے کی آوازیں تعاقب کر رہی تھیں۔ پھر ایک دم وہ رک گئی، جھک کے گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ وہ جو چند قدم آگے نکل گیا تھا واپس مڑا۔ چیتالیہ، رکیں گی تو ان کا شکار بن جائیں گی، دوڑیے۔ وہ اس کے کندھے کے پیچھے گھبراہٹ سے کچھ دیکھتا تھا۔ نہیں، اس نے پھولتی سانسوں کے درمیان دائیں بائیں گردن ہلائی۔ ان کے پاس شکاری کتے ہیں، تالیہ نہیں بھاگے گی، وہ کہتے ہوئے دائیں طرف بڑھی، چند قدم اٹھائے۔ تالیہ، آپ کیا کر رہی ہیں؟ تالیہ اور ایڈم میں یہی فرق ہے۔ تم ایڈم شکار بن کے سوچتے ہو، میں شکار باز بن کے سوچتی ہوں۔ وہ ادھر ادھر جھاڑیوں میں ہاتھ ماری تھی۔ اگر میں شکاری ہوتی تو تالیہ اور ایڈم کو کیسے ڈھونڈتی؟ کیسے؟ دو چیزیں ہوتی ہیں شکاری کتوں کے پاس جن سے وہ شکار کو پکڑتے ہیں۔ اس نے جھاڑیوں میں کچھ تلاش کرتے انگلیوں کی وی بنا کے پیچھے دکھائی۔ ان کی رفتار اور سونگھنے کی حس، وہ دھونکنے کی طرح چلتے تنفس کے درمیان رک رک کے کہہ رہی تھی، رفتار اتنی تیز ہوگی جتنا تیز مالک چل سکتا ہے۔ اس نے کتے کی زنجیر تھام رکھی ہوتی ہے۔ شکاری کتوں کو زنجیر کے بغیر کوئی نہیں جنگل میں لاتا، اور اس کا مالک اتنا تیز نہیں ہے۔ وہ زخم کے نشان والا آدمی ہے، وہ موٹا ہے، اس لیے کتوں کو ہم تک پہنچنے میں وقت لگے گا۔ ہمیں کتے سے زیادہ نہیں، اس کے مالک سے زیادہ تیز بھاگنا ہے۔ بھونکنے کی آوازیں ہر پل قریب ہو رہی ہیں۔ اور دوسری چیز، وہ گھبرایا کھڑا تھا، کتے کی حس میں شامہ، سونگھنے کی خوشبو۔ کہتے ہوئے اس نے چاند کی روشنی میں چند پتے توڑ کھینچے۔ کالی مرچ کا پودا، اور وہ دیکھو، بازو لمبا کر کے درختوں کی طرف اشارہ کیا۔ وہ شہتوت کا درخت، منگ کتکو، انڈین شہتوت۔ ان کی خوشبو کتوں کے لیے ناقابل برداشت ہوتی ہے۔ وہ اس بو کا تعاقب نہیں کرتے۔ ان کو خود پہ مل لو ایڈم، ہم شکاریوں سے کسی اور طرح سے نہیں بھاگ سکتے۔ یہ سب آپ کو کس نے بتایا چیتالیہ؟ وہ دم بخود کرا تھا۔ تالیہ نے زرد چہرہ اٹھا کے نقاہت سے اسے دیکھا۔ بھاگتے بھاگتے وہ بے حال ہو گئی تھی، کلاہیوں سے خون ہنوز رس رہا تھا۔ کیونکہ میں شکار باز ہوں۔ پھر وہ ایک درخت کی جانب لپکی، اور اس لیے بھی کیونکہ یہ کہ جس کون آرٹسٹ نے مجھے چوریاں کرنا سکھایا تھا، اس نے مجھے پولیس کے کتوں سے بچانا بھی سکھایا تھا۔ ایک درخت کے پاس رکی اور دیوانہ وار پتے توڑنے لگی۔ ایڈم فوراً جھاڑیوں کی طرف دوڑا۔ کالی مرچ یا شہتوت سے زیادہ اسکنک کیٹ اچھی رہتی ہے، کیونکہ کتوں کو دھوکہ دینے کے لیے۔ اپنا علم یاد آیا تو جھاڑ دیا۔ مگر میرے خواب کے مطابق یہاں مرچیں اور توت ہی ہیں۔ وہ پتوں کو مسلنے لگی۔ ان کا رس، ان کی خوشبو ناقابل برداشت تھی، مگر تالیہ دیوانہ وار ان کو خود پہ ملے گئی۔
ایڈم بھی خود پہ پتے اور ان کے ننھے ننھے پھول مسل کے مل رہا تھا۔ آس پاس تیز خوشبو آنے لگی۔ تالیہ کو زوردار چیخ آئی۔ اس نے ناک بند کر لیا اور پھر ایک درخت کی کھو میں جا بیٹھی۔ دور کتوں کے بھونکنے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ جنگل میں ذرا سی حرکت جو درخت کے قدموں میں کی جاتی، اس سے درخت ہلکا سا ہلتا اور وہ حرکت اوپر پتوں تک پہنچتے پہنچتے زوردار جھنجھناہٹ میں تبدیل ہو جاتی۔ مزید بھاگنے کا مطلب تھا اپنی پوزیشن سے تعاقب کاروں کو آگاہی دینا۔ وہ مزید بھاگ نہیں سکتے تھے۔ ایڈم بھی اس کے ساتھ کوہ میں آ بیٹھا۔ اب وہ دونوں آس پاس کے درختوں سے بھی چھپ چکے تھے۔ چند لمحے خاموشی سے کٹ گئے۔ پرندوں کی چہچہاہٹ، دور کتوں کے گھڑانے کی آواز، دوڑتے قدم۔ یہ جنگل کسی رین فارسٹ کی طرح ہی تھا، گیلا، کیچڑ آلود، گھنے درخت اور ہر طرف اندھیرا۔ ایسے میں ایڈم نے ساتھ بیٹھی تالیہ کو دیکھا، جو گھٹنوں کو سینے پہ لگائے سمٹی بیٹھی تھی، متعاد سی تعاقب کاروں کی چاپ سن رہی تھی۔ آدھی کھلی چوٹی آگے کو ڈالے، مٹی لگا چہرہ، گالوں پہ زخم کے نشان۔ اسے اس سے ہمدردی ہوئی۔ آپ کو آپ کے خواب یوں مدد بھی دیتے ہیں؟ ذرا نرمی سے پوچھنا چاہا۔ ہاں، کیوں؟ تم خواب نہیں دیکھتے کیا؟ وہ پٹاخ سے بولی۔ ایڈم کا حلق تک کڑوا ہو گیا، لب بینچ لیے۔ آپ کو برداشت کرنا 600 سال پیچھے آنے سے زیادہ مشکل ہے تالیہ۔ 557 سال؟ کبھی ریاضی کی کتابیں نہیں پڑھی کیا؟ وہ بس اسے دیکھ کے رہ گیا۔ پھر اسے لب کھولے ہی تھے کہ تالیہ نے ہونٹوں پہ انگلی رکھ لی۔ شش! کتوں کے بھونکنے کی آوازیں قریب آ رہی تھیں۔ ایڈم کا سانس تھم گیا، بدقت تھوک نکلا۔ وہ البتہ بالکل ساکن بیٹھی تھی، چہرے پہ پریشانی کا شائبہ تک نہ تھا۔ آپ کو ڈر نہیں لگ رہا تالیہ؟ وہ دبا دبا سا بولا۔ تالیہ نے آنکھیں گھما کے اسے دیکھا۔ میں لوگوں کے سوتے ہوئے ان کے کمروں میں گھس کے چیزیں بنا آواز کے نکال لاتی ہوں۔ تالیہ کو کسی سے ڈر نہیں لگتا۔ ذرا رکی، سوائے سمیع سے۔ آخری فقرہ لبوں میں ادا کیا مگر اس نے سن لیا تھا۔ حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ آپ اتنی بہادر ہو کہ اس آدمی سے کیوں ڈرتی ہیں؟ پتہ نہیں۔ وہ لمحے بھر کو سوگوار نظر آئی، پھر جلدی چہرے کو واپس سنجیدہ کر لیا۔ آوازیں دور جا رہی ہیں، ہے نا؟ بھونکنے کی آواز مدھم ہو رہی تھی۔ کتے شاید واپس پلٹ رہے ہیں۔ طوط کے پتوں نے کام کر دکھایا۔ وہ مسکرایا۔ چند منٹ میں آوازیں پست ہوتی گئیں اور پھر بالکل ہی دم توڑ گئیں۔ جنگل میں خاموشی چھا گئی۔ واحد شور پرندوں اور مینڈکوں کی آواز کا تھا۔ تالیہ کھو سے نکل آئی اور اوپر درختوں کے جھڑکوں سے دکھائی دیتے آسمان کو دیکھا۔ یہاں سے وہ واضح نظر نہ آتا تھا، بس سیاہی پہ چند تارے تھے جیسے۔ تارے، یوں چونکہ ہمیں جنگل سے نکل کے اس تارے کو ڈھونڈنا ہے جو ہمیں الور سونگھائی لے جائے گا۔ وہ کیا ہے؟ ایڈم بھی باہر نکل آیا۔ میرے گاؤں کا نام۔ وہ تیز تیز قدم اٹھانے لگی۔ ایڈم اس کے پیچھے لپکا۔ کیا آپ کو وہ تارہ یاد ہے؟ مجھے تاروں کا سارا ڈیزائن یاد ہے، میں پہچان لوں گی۔ تالیہ کچھ نہیں بھولتی کہہ کے وہ رکی، سوائے اپنی زندگی کے 10-11 سالوں کے، اور پھر ایک دم کھلکھلا کے ہنس دی۔ وہ بھی ہنس پڑا۔ تالیہ، آپ بہت ذہین ہیں، وہ بے اختیار بولا تو تالیہ نے مسکرا کے اسے دیکھا۔ اور آپ جیسے ذہین لوگوں کو کدھر ہونا چاہیے جانتی ہیں؟ کدھر؟ مسکراہٹ گہری ہوئی۔ جیل میں، وہ سنجیدگی سے جتا کے بولا اور آگے بڑھ گیا۔ تالیہ کی مسکراہٹ غائب ہوئی، غصے سے اس کی پشت کو دیکھا اور پھر پیچھے لپکی۔ ابھی وہ جیل بنی نہیں جس میں تالیہ مراد کو قید کیا جا سکے۔ بن بھی چکی ہے اور پچھلی رات ہم اس میں گزار بھی آئے ہیں میڈم۔ اور وہ توری کس سے تھی؟ ہاں، وہ تڑکی بتڑکی جواب دیتی اس کے ہمراہ باہر جا رہی تھی۔ درختوں کی حدود ختم ہوئی تو سامنے سڑک نظر آئی۔ وہ جنگل کو کاٹ کے بنائی گئی تھی اور سیدھی ملا کے شہر کی فصیل تک جاتی تھی۔ سڑک پہ قدم رکھتے ہی تالیہ نے گردن اوپر اٹھائی تو سیاہ آسمان اپنے تاروں کے ساتھ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ وہ چند لمحے اوپر دیکھتی رہی، پھر بازو بلند کر کے اشارہ کیا۔ اگر ہم اس تارے کو اس جانب رکھیں تو، اشاروں سے بتانے لگی، ہم الور سونگھائی پہنچ جائیں گے۔ ہمیں اس سمت میں سفر کرنا ہے۔ اوکے، ایڈم نے اسبات میں سر ہلایا۔ وہ سڑک کے درمیان میں کھڑے تھے۔ ایک جانب ملاقہ تھا، دوسری جانب کا راستہ الور سونگھائی کو جاتا تھا۔
تالیہ نے باری باری دونوں اطراف میں دیکھا۔ ہو سکتا ہے میرے باپا ابھی تک الور سنگھائی میں ہوں، وہ خواب کسی کیفیت میں بولی، پھر چونکی۔ لیکن وان فاتح ملاقے میں ہیں۔ لیکن ہمیں پہلے الور سنگھائی جا کر آپ کے والد کا اتا پتہ معلوم کرنا ہے، وہاں لوگ کچھ بتائیں گے تو ہم ان کو ڈھونڈ سکیں گے، اور وان فاتح کو یہیں چھوڑ دیں۔ ہم فاتح صاحب کے لیے واپس آئیں گے، مگر ہمیں وہی کرنا ہے جو انہوں نے ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے۔ اگر پاپا قید ہو چکے ہیں تو وہ ملاقے میں ہی ہوں گے یا کسی دوسرے شہر میں، الور سنگھائی جانے کا فائدہ نہیں۔ لیکن فاتح صاحب نے کہا تھا کہ تم میں اور مجھ میں جانتے ہو کیا فرق ہے؟ وہ تیزی سے بولی، چھپتی ہوئی نظریں ایڈم پہ جمی تھیں۔ میں کتابیں پڑھنا جانتا ہوں، یہی نا؟ تم حکم ماننے کے لیے بنے ہو، لیڈ ہونے کے لیے، اور تالیہ حکم دینے کے لیے بنی ہے، لیڈ کرنے کے لیے۔ اس لیے تم وہی کرو جو میں کہہ رہی ہوں۔ انگلی سے سینے پہ دستک دی تو اس کا انداز حتمی تھا اور آنکھوں میں گہری سنجیدگی تھی۔ میں وان فاتح کو چھوڑ کے کہیں نہیں جاؤں گی، ہمیں پہلے ان کا سوچنا ہے۔ مگر آپ نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ کیا؟ یہی کہ ان کو قید چھوڑ کے اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ جاؤں؟ مجھے زیادہ عزیز وہ وعدہ ہے جو انہوں نے ابھی مجھ سے لینا ہے، مجھے وہ وعدہ نبھانا ہے۔ اور اس نے فصیل کی طرف قدم بڑھا دیا۔ مگر ملاقے میں وہ لوگ ہماری تلاش میں ہوں گے، ہم ان سے کیسے بچیں گے؟ تالیہ جواب میں مسکرائی۔ وہ دو بدحال پھٹے کپڑوں اور میلے چہرے والوں کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ اگر ہم ایسے نہ رہیں تو وہ ہمیں کیسے ڈھونڈیں گے؟ ایڈم نے چونک کے اسے دیکھا۔ کیا مطلب؟ بتاتی ہوں، پہلے واپس چلو، ہمیں صبح ہونے سے پہلے شہر کی دیوار پھلانگنی ہے۔ وہ سڑک پہ آگے بڑھ گئی۔ اندھیر سڑک، دونوں طرف جنگل، اور درمیان میں کھڑا ایڈم۔ اس نے ایک بے بس نظر الور سنگھائی تک جاتے راستے پہ ڈالی اور پھر تالیہ کے پیچھے چل دیا۔ صبح کی سفید روشنی اس وسیع احاطے میں پھیل رہی تھی۔ پنجرے میں تنہا بیٹھا وان فاتح آنکھوں کی پتلیاں سکوڑے دور نظر آتے گیٹ کو دیکھ رہا تھا۔ وہاں شکاری کتے اور گھوڑے واپس آ کھڑے ہوئے تھے، ناکام، نامراد۔ وہ تالیہ یا ایڈم کو پکڑ کے نہیں لائے تھے، اور ان کے سوار آتے ساتھ ہی ایک دوسرے سے جھگڑنے لگے تھے۔ چہرے پہ زخم والا غصے اور حیرت سے کچھ کہہ رہا تھا، اور دوسرا آدمی انگلی اٹھا اٹھا کے اس کو کھڑی کھڑی سنا رہا تھا۔ فاتح خاموشی سے اس منظر کو دیکھتا رہا، جانتا تھا کہ ان کا وقتی جھگڑا تالیہ اور ایڈم کو کافی مہلت دلا چکا ہوگا۔ ایسے میں ایک اور آدمی پنجرے کے قریب آیا، تالا کھولا اور اسے کندھے سے کھینچ کے باہر آنے کو کہا۔ فاتح نے زور سے کندھا جھٹکا اور بندے ہاتھ سیدھے اٹھائے۔ مجھے ہاتھ مت لگاؤ، میں خود آ رہا ہوں۔ زبان وہ نہیں سمجھا تھا، مگر اشارہ سمجھ گیا تھا۔ رعب تھا یا کیا، وہ ایک قدم پیچھے ہٹ گیا۔ وان فاتح بندے ہاتھوں پیروں کے ساتھ نیچے اترا اور سر اٹھا کے چمکدار سفید ہوتا آسمان دیکھا۔ گردن سے بندھی رسی پیروں تک جاتی تھی، مگر اس طرح کہ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا سکتا تھا۔ آدمی اسے اپنے تعاقب میں چلاتا ایک طرف لے آیا۔ عمارت کے دائیں جانب ایک لمبا سا برآمدہ بنا تھا جس میں سلاخوں کے دروازے تھے، گویا ایک طویل سا قید خانہ ہو۔ آدمی نے سوراخ دار دروازہ کھولا اور اسے اندر جانے کا اشارہ کیا۔ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا وہ اندر چلا آیا۔ وہ طویل بیرک تھا اور اس میں بہت سے لوگ موجود تھے، نحیف، کمزور، کچھ توانا، پھٹے پرانے کپڑوں میں ملبوس، چہروں پہ تھکن اور زخم لیے۔ کوئی بیٹھا تھا، کوئی لیٹا تھا۔ سب نے اس آدمی کو اندر آتے دیکھا، جو گدلے لباس اور چہرے پہ لگی مٹی کے باوجود باروب اور باوقار لگتا تھا۔ اس کا اغوا کار اب اس کی رسیاں کھولنے لگا۔ فاتح نے مزاحمت کے بغیر ہاتھ سامنے کر دیے۔ رسیاں کھولنے میں کافی دیر لگی۔ پھر وہ باہر نکل گیا تو وان فاتح نے کلائیاں ہاتھ سے دبائیں، گویا درد سے سکون پانے کی کوشش کی۔ ارد گرد تمام قیدی اسی کو دیکھ رہے تھے، بیٹھے ہوئے، کھڑے ہوئے، لیٹے ہوئے، سب کی نظریں اسی پہ جمی تھیں۔ وہ سلاخ دار دروازے کے ساتھ جا کھڑا ہوا، یوں کہ پشت سلاخوں سے لگا لی اور چہرہ ان بدحال مفلس قیدیوں کی طرف موڑ لیا۔ پھر وہ ہاتھ اٹھا کے ماتھے تک لے گیا۔ سلام، سر کو خم دیا۔ وہ خالی چہرے اور ویران آنکھوں والے لوگ ٹکر ٹکر اس کو تک رہے تھے۔ کیا سوچ رہے ہیں ڈیڈ؟ ننھی پری نے کان میں سرگوشی کی۔ یہی کہ یہ لوگ کون ہیں اور اس حال میں کیوں ہیں؟ کس نے حق دیا ان اغوا کاروں کو کہ وہ جیتے جاگتے آزاد انسانوں کو جانوروں کی طرح اس پنجرے میں قید کر ڈالیں؟ وہ الجھا ہوا تھا، سوچ رہا تھا، لب ہلائے بنا آریانہ کو جواب دے رہا تھا۔
آپ ان کی فکر کیوں کرتے ہیں ڈیڈ؟ آپ کو مراد اور اس کی چابی کا انتظار کرنا ہے، جس کے ذریعے آپ جلد از جلد واپس اپنی دنیا میں چلے جائیں، جہاں ملک کی سب سے طاقتور کرسی آپ کی منتظر ہے۔ آریانہ پریشانی سے بولی تھی۔ وہ اس کا سب کانشیس مائنڈ تھا جو اسے باز رکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ دائیں سے بائیں ان خالی چہروں پہ نظریں دوڑا رہا تھا۔ ہر آنکھ میں کرب اور غم کی عجب داستان رقم تھی۔ اس مایوس لمحے میں فاتح رمضان کے اوپر عجیب سا انکشاف ہوا۔ ہم تینوں کا غلطی سے وہ دروازہ پار کرنا، میں سمجھتا رہا وہ ایک حادثہ ہے، لیکن نہیں، وہ چوک گیا۔ وہ حادثہ نہیں تھا، میں یہاں کسی وجہ سے آیا ہوں۔ 600 سال پہلے کے ملاقے میں کچھ ہے جو میرا منتظر ہے، کوئی مقصد، کوئی کام، کوئی شے جو 6 صدیوں پہلے ادھوری رہ گئی تھی، اور اسے پورا کرنے کے لیے وقت نے خود کو آگے بڑھنے سے روک دیا۔ ہم وقت کے قیدی ہیں مگر کسی وجہ سے، اور جب تک وہ پوری نہیں ہوگی، اس نے نفی میں سر ہلایا، وقت ہمیں واپس جانے نہیں دے گا۔ آریانہ دھک سے رہ گئی۔ اور وہ وجہ آپ کو کیسے معلوم ہوگی ڈیڈ؟ اس نے ان لٹے پٹے چہروں سے نظریں ہٹا کے ساتھ کھڑی بے چین سی آریانہ کو دیکھا اور مسکرایا۔ کیا کوئی ایسی پہیلی ہے جو تمہارا باپ حل نہ کر سکا ہو بیبی؟ آریانہ نہیں مسکرائی، وہ پریشانی سے اس کو دیکھی گئی۔ ملاقے کا قدیم شہر جاگنے لگا تھا۔ فجر کی اذان کے ساتھ ہی لوگ اٹھ اٹھ کے کام کے لیے گھروں سے باہر نکلنے لگے تھے۔ ایسے میں وقت کے وہ دو مسافر ایک گھر کے باہر کونے میں چھپے بیٹھے تھے۔ وہ لکڑی کا 2 منزلہ گھر تھا۔ اوپر ٹیرس اور کمروں کے دروازے بنے تھے۔ سیڑھیاں بیرونی تھیں۔ گھر کی چھت دوسرے گھروں کی طرح لکڑ کی مخروطی طرز کی تھی۔ وہاں ساری گلی میں مخروطی چھتوں والے لکڑی کے ایک جیسے گھر ہی بنے تھے۔ دفتر ٹیرس کا دروازہ کھلا اور ایک آدمی باہر جاتا دکھائی دیا۔ جیسے ہی وہ سیڑھیاں اتر کے نیچے گیا، وہ دونوں دیوار کی اوٹ سے نکلے اور جھک کے چلتے ہوئے تیزی سے کمرے میں جا گھسے۔ تالیہ آگے تھی اور ناخوش سا ایڈم پیچھے۔ باہر ابھی تک جامنی اندھیرا پھیلا تھا۔ اندر آتے ہی جو منظر سامنے آیا، اس میں زمین پہ فرشی بچھونا بچھا تھا جس پہ ایک ننھا بچہ سو رہا تھا اور ایک عورت ان کی جانب پشت کیے چادر جھاڑ رہی تھی۔ تالیہ بلی کی چال چلتی اس کے پیچھے آئی اور اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ لیا۔ عورت کو مزاحمت کا موقع ہی نہیں ملا، وہ اس کے بازو کے نرغے میں چند لمحے میں بے ہوش ہو گئی۔ تالیہ نے احتیاط سے اس کے بچھونے پہ ڈال دیا۔ جب یہ جاگے گی تو اسے لگے گا یہ کمزوری سے چکر کھا کے گر گئی۔ وہ مڑی تو دیکھا ایڈم ناخوشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا اس عورت کو تکلیف دینا ضروری تھا؟ تو کیا کہتی؟ محترمہ، ہم آپ کے گھر چوری کرنے آئے ہیں، خاموشی سے سائڈ پہ ہو جائیں اور ہمیں ہمارا کام کرنے دیں۔ کانٹ بلیو میں ایک چوری کی واردات میں شریک ہو رہا ہوں۔ اس سے پہلے تم دھوکہ دہی کی واردات میں بھی شریک ہو چکے ہو، جب تم مجھے دھوکہ دے کر فاتح صاحب کو سن باؤ کے گھر لے آئے تھے، چابی جوڑ کے۔ اس لیے زیادہ پارسا نہ بنو۔ اللہ نے زندگی رکھی تو واپس جاتے ہی اپنے ہاتھوں سے آپ کو جیل بھجواؤں گا، وہ جل کے بولا۔ تالیہ نے جواب نہیں دیا، وہ صندوقوں کی طرف بڑھ گئی۔ یہ کھاتا پیتا گھرانہ لگ رہا ہے، قیمتی چیزیں ہوں گی ان کے پاس، خدا کرے اس گھر میں کوئی اور نہ ہو، اس لیے جلدی سے اپنے کپڑے ڈھونڈو، خاوند کے آنے سے پہلے ہمیں تیار ہو کے یہاں سے نکلنا ہے۔ وہ صندوق کھول کے کپڑے الٹ پلٹ کر رہی تھی۔ کمرے کی دیوار پہ لگی مشال جل رہی تھی، اس لیے سب صاف نظر آ رہا تھا۔ بچہ ہنوز سویا ہوا تھا۔ فجر باسی ہو گئی اور ملاقے پہ سورج طلوع ہونے لگا تو شہر کی گلیوں نے دیکھا وہ دونوں چپکے سے سیڑھیاں اتر کے گلی میں آ گئے تھے اور اب ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ اور وہ یہ 2 بدحال وقت کے مسافر ہرگز نہ لگتے تھے۔ تالیہ نے جامنی ریشمی باجوک رنگ پہن رکھا تھا، پیروں تک آتا لہنگا نما لباس اور گھٹنوں تک آتی قمیص، کندھے سے دوپٹہ گزار کے دوسرے پہلو پہ باندھ لیا تھا۔ انگلیوں میں 2 انگوٹھیاں اور گردن میں موتیوں کی مالا تھی۔ حمام میں رکھے عجیب دودھ سے بنے ملغوبے سے اس نے بال بھی دھو لیے تھے، کنگھی بھی کی تھی، اور اب سنہری بال کنگھی ہوئے چہرے کے دونوں اطراف میں گر رہے تھے۔ کان میں مصنوعی بڑا سا پھول لگا رکھا تھا اور سر پہ ہیٹ پہن رکھا تھا۔ یہ ملے طرز کا ہیٹ تھا، نہ کہ انگریزی طرز کا وہ جو ملیشیا میں پہنتی تھی۔ یہ الٹے لٹو کی شکل تھا اور ڈوری تھوڑی تلے اڑس سی جاتی تھی، یوں کہ آدھا چہرہ چھپ جاتا تھا۔
ایڈم نے بھی ایسے ہی ہیڈ بینڈ رکھا تھا، نیچے کھلا سا پاجامہ، اوپر لمبی قمیض اور اس پہ نیلے رنگ کی پتلی جیکٹ جو سامنے سے کھلی تھی، گویا کوٹ ہو۔ یہ مقامی لباس تھا اور اس پہ کافی کھلا تھا۔ شہر جاگنے لگا تھا۔ لکڑی کے مکان، ان کے درمیان آتے جاتے لوگ، کافی عورتوں کے سروں پہ دوپٹے تھے اور لباس کھلے سے تھے۔ مردوں کے لباس ایڈم کی طرح تھے۔ چند ایک نے گزرتے ہوئے ان دونوں کو دیکھا بھی۔ غیر آرام دہ ایڈم جو بدقت کھلے جوتوں میں چل رہا تھا اور گردن کرا کے شانے بے نیازی سے چلتی تالیہ۔ سنو، تم میرے بھائی ہو، راستے میں ہدایت دی۔ اللہ مجھے جہنم میں بھی آپ کا بھائی نہ بنائے۔ میں کور سٹوری بتا رہی ہوں، وہ بنا اثر لیے بولی۔ ہم چین سے آئے ہیں، مسالوں کا کاروبار کرتے ہیں۔ اس زمانے میں یہی کاروبار بہت ان تھا۔ لوگ انڈیا سے سمندر کے راستے ملاقے کی بندرگاہ تک آتے اور مسالے بیچتے تھے۔ تو ہم انڈیا سے کیوں نہیں آئے، چین سے کیوں آئے ہیں؟ کیونکہ ہم انڈین نہیں لگتے ڈفر، ہم چینی لگتے ہیں۔ اسے گھڑکتے ہوئے قدم اٹھا رہی تھی۔ چلتے چلتے وہ دونوں بازار کی حدود میں داخل ہو گئے تھے۔ وہاں لکڑی کی دکانیں گلیوں میں بنی تھیں، قہوہ خانے بھی تھے جہاں باہر کرسیاں میزیں بچھی تھیں۔ ریڑھیوں پہ سامان رکھ کے بھی لوگ فروخت کر رہے تھے۔ غرض فجر کے ساتھ ہی بازار میں گہمی کا عالم تھا۔ بس ایک چیز نہ تھی جو آج کی دنیا میں ہوتی تھی، شور، ٹریفک کا، موسیقی کا، آوازوں کا۔ ہرگز نہیں، آبادی کم تھی، لوگوں کے اپنے بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں بس۔ وہ دونوں باوقار چال چلتے آگے بڑھتے گئے۔ جہاں کئی عورتیں سر سے پیر تک ڈھکی تھیں، وہاں کئی کندھوں سے گھٹنوں تک کا لباس پہنے ہوئی تھیں، یوں کہ کندھے بھی برہنہ نہ تھے۔ اونچے جوڑے بنائے وہ مردوں کے ساتھ بازار میں کام کر رہی تھیں اور انہیں کوئی ہراساں نہیں کر رہا تھا۔ عجیب ماحول ہے، 600 سال پہلے کے ملاقے کا، وہ چنبے سے بڑبڑائی۔ 557 سال، جے تالیہ، وہ جتا کے بولا۔ اور ہم بازار میں کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے پاس تو پیسے ہیں ہی نہیں۔ ایک یہی چیز تھی جو ان کے صندوقوں سے نہ ملی تھی، ایک سکہ یا دمڑی بھی نہیں۔ غالباً وہ اپنے پیسے کہیں چھپا کے محفوظ رکھتے تھے۔ تالیہ رک گئی، ایک دکان کے سامنے کھڑے آدمی کو دیکھا جو کپڑے کا ایک تھیلا اٹھا رہا تھا۔ پھر اس نے سونے کا ایک سکہ دکاندار کی طرف بڑھایا۔ سونا، ہمیں سونا چاہیے، وہ بڑبڑائی۔ زیرک نگاہیں چاروں اطراف میں دورائیں۔ قدیم زمانے کے اس بازار میں لوگ معمول کی خریداری کر رہے تھے۔ نگاہ ایک عورت پہ جا رکی جو لہنگے قمیض اور سر پہ دوپٹے میں ملبوس تھی اور ایک سبزی کی ریڑھی پہ کھڑی مختلف قسم کے پالک کے پتے اٹھا کے دیکھ رہی تھی۔ اس کے ہاتھوں میں سونے کی انگوٹھیاں اور کلاہی میں موٹے کنگن تھے۔ تم یہیں رکو، میں ابھی اس کے ہاتھ سے تھوڑا سا زیور اتار کے لاتی ہوں۔ ہیں؟ ایڈم نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ مگر کیسے؟ تالیہ نے ہیڈ ذرا سا اوپر کیا تو دھلا دھلایا صاف چہرہ اور اس پہ چھائے مشکوک تاثرات ایڈم کو نظر آئے۔ کیوں؟ تمہیں کیوں بتاؤں؟ تاکہ کل کو تم وہی تکنیک سیکھ کے چوریاں کرتے پھرو اور تمہارا گناہ بھی میرے سر آئے۔ آپ مجھے اچھی نیت سے بتا دینا، میری حفاظت کی نیت سے، تاکہ کل کو اگر میں بھرے بازار میں ہوں تو مجھے معلوم ہو کہ چور اچکے کیسے میرے ہاتھ سے گھڑی اتار سکتے ہیں اور میں ان کو موقع نہ دوں۔ ویسے تو یہ کام پریکٹس سے آتا ہے، مگر تکنیک یہ ہے کہ وہ نخریلے انداز میں شانے بے نیازی سے بولی۔ پہلے ٹارگٹ سے ہاتھ ملاؤ، زور سے، اور اس کی گھڑی یا انگوٹھی کو زور سے دباؤ۔ جب بھی ہاتھ میں پہنی چیز زور سے دبائی جاتی ہے تو ہماری جلد پہ وہ ایک احساس چھوڑ جاتی ہے۔ اگلے ہی لمحے گھڑی کو آہستہ سے اتار دو، مگر چونکہ زور سے دبایا تو ٹارگٹ کو لگے گا اس نے ابھی تک ہاتھ میں کچھ پہن رکھا ہے۔ اسے کافی دیر بعد سمجھ آئے گی کہ اس کا ہاتھ خالی ہے۔ آئی سمجھ؟ ایڈم نے حیرت اور بے یقینی سے دونوں آبرو اٹھائے۔ واو! اور گردن سے زیور کیسے اتارا جاتا ہے؟ تم کون سا زیور پہنتے ہو گردن میں جو میں تمہیں تمہاری حفاظت کے لیے اس تکنیک کا راز بتاؤں؟ چپ کر کے کھڑے رہو ادھر، میں ابھی آ رہی ہوں، ناک سکوڑ کے کہتی آگے بڑھ گئی۔ ایڈم بظاہر ریڑھی کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اس پہ بڑے بڑے دوریان یعنی ایک قسم کا پھل رکھے تھے۔ ان کی مہک اتنی تیز تھی کہ ہر سو پھیلی تھی۔ وہ ان کو اٹھا کے دیکھنے لگا۔ دکاندار نے کچھ کہا تو وہ گھبرا کے مسکرا دیا اور پھل واپس رکھ دیے۔ خنکیوں سے تالیہ اس عورت سے ٹکراتی، پھر اس کے ہاتھ تھام کے خود کو سنبھالنے کے لیے اس کا شکریہ ادا کرتی نظر آ رہی تھی۔ لمحوں بھر کا کھیل تھا۔
وہ واپس آئی اور رومال میں چھپے کرے دکھائی، انگوٹھی اس نے انگلی میں پہن بھی لی تھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیجیے گا تمام کو۔ ایڈم محمد نے بے اختیار آسمان کو دیکھا۔ میں صرف اپنی جان بچانے کے لیے ان خاتون کا ساتھ دے رہا ہوں جن کے جہنم میں جانے میں مجھے کوئی شک نہیں رہا۔ وہ کرارا سا جواب دیتی مگر ایک دم ہر طرف شور مچا، آوازیں، گھوڑوں کی ٹاپ، لوگ دونوں طرف میں ہٹنے لگے، ہٹو بچوں کے نعرے لگے، بغل، اعلانات، راستہ صاف ہونے لگے۔ وہ دونوں بھی جلدی سے ایک دکان کے چھپڑ تلے آ کھڑے ہوئے۔ کیا ہو رہا ہے؟ راستہ کیوں صاف کیا جا رہا ہے؟ وہ حیران پریشان سا تالیہ سے پوچھنے لگا، کیونکہ اس اعلان اور نعروں کی اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ تالیہ یکٹک اس طرف دیکھ رہی تھی جہاں سے کوئی قافلہ سا آ رہا تھا۔ جے تالیہ، بتائیں نا، یہ اعلان کس چیز کا ہے؟ شہزادی، وہ خواب کسی کیفیت میں بولی، ملاقے کی شہزادی کی سواری آ رہی ہے، ادب سے راستہ چھوڑا جا رہا ہے۔ اس کی آنکھیں اس طرف لگی تھیں، ان میں تپش سی ابھرنے لگی تھی۔ ظالم شہزادی آ رہی ہے ایڈم، وہ دیکھو۔ سب کچھ سلو موشن میں ہوتا دکھائی دے رہا تھا۔ ایڈم نے فوراً اس جانب دیکھا، کچھ جوش، کچھ خوشی سے۔ شمال کی سمت سے قافلہ سا آ رہا تھا، آگے گھوڑ سوار تھے، کوئی بغل بجا رہا تھا، کوئی تلواریں تانے ہوئے تھا۔ درمیان میں شاہی طرز کی بگھی تھی، سونے چاندی کے تاروں سے اس پہ نقش و نگار بنے ہوئے تھے اور سیاہ چمکدار گھوڑے اس میں جتے تھے۔ وہ سست روی سے چل رہی تھی۔ بگھی کی کھڑکی کھلی تھی، پردہ ہٹا تھا اور اندر۔ تالیہ نے انہی پرتپش نگاہوں سے بگھی کو دیکھتے گردن اونچی کی۔ گھوڑے قریب آ رہے تھے، دونوں طرف لوگ شوق اور رعب کے زیر اثر شاہی سواری کو دیکھ رہے تھے۔ نعرے بھی گونج رہے تھے جو یقیناً شہزادی کے حق میں تھے۔ جو جواب میں کھڑکی سے انگوٹھیوں سے مزین خوبصورت ہاتھ نکلا۔ اب شہزادی اپنے ہاتھ سے ان نعروں کا جواب دے رہی تھی۔ بگھی کے پہیے قریب آ رہے تھے۔ جہاں ایڈم دم بخود کھڑا تھا وہاں تالیہ کا سانس تک رک چکا تھا۔ کھڑکی قریب آئی، اندر بیٹھی عورت کا نیم رخ نظر آیا، بڑا سا تاج جس سے لڑیاں نکل رہی تھی، سرخ لباس جس کے کندھوں پہ سنہرے تاروں کا کام نظر آتا تھا، بندھے بالوں کا جوڑا اور کانوں میں لمبے لمبے ہیروں اور سونے کے آویزے، لبوں پہ سرخ لپسٹک۔ وہ خوشبوؤں میں بسی شہزادی خوب گوری اور چھوٹی آنکھوں والی تھی، کافی خوش شکل تھی، بس خوش شکل۔ مسکرا کے اب وہ اس طرف دیکھ رہی تھی جہاں تالیہ اور ایڈم کھڑے تھے۔ تالیہ بنا پلک جھپکے نگاہیں اس پہ جمائے ہوئے تھی۔ دفتن شہزادی کی نظریں تالیہ مراد پہ آ رکیں۔ تالیہ نے ہیٹ اوپر اٹھایا، سنہری بال اور ان کے حالے میں دمکتا چہرہ، زخم کے نشان اور آنکھوں کی سرد نفرت۔ شہزادی کی کاجل لگی آنکھوں نے چند لمحے تک اس لڑکی کو دیکھا، پھر نگاہیں آگے لے گئی، مگر وہ انہی سرد نظروں سے اس کو دیکھے گئی۔ بگھی دور چلی گئی، سپاہیوں کے گھوڑے آگے بڑھ گئے، ایک شہر سا ٹوٹا۔ اتنی خوبصورت نہیں تھی جتنا سنا تھا، ایڈم مایوسی سے بولا۔ تالیہ نے تلخی سے سر جھٹکا، پھر ساتھ کھڑے بوڑھے آدمی کو دیکھا، وہ بھی دور جاتے قافلے کو دیکھ رہا تھا۔ وہ پوچھے بنا نہ رہ سکی، کیا آپ لوگ شہزادی کو پسند کرتے ہیں؟ آدمی نے چونک کے اسے دیکھا تو وہ مسکرائی۔ میں اور میرا بھائی پہلی دفعہ چین سے ملاقے آئے ہیں، علاقے سے واقف نہیں ہیں، اس لیے پوچھ رہی ہوں۔ اس کا لہجہ مختلف تھا اور وہ یہ زبان ٹھیک سے نہیں بول سکتی تھی، مگر آدمی سمجھ گیا، سر ہلایا۔ جب اتنے مسلح سپاہی ساتھ ہوں تو شہزادی کو کون ناپسند کر سکتا ہے؟ انداز میں طنز تھا۔ میں نے سنا ہے شہزادی بہت ظالم ہے، الور سنگھائی سے بہت سے لوگ قید کروائے ہیں اس نے۔ ایسا ہی ہوا ہے، پورے ہفتے سے گرفتاریاں جاری ہیں، سارے قید خانے بھر چکے ہیں۔ کچھ اندازہ ہے کہ یہ قید خانے کہاں ہوں گے؟ وہ سرسری سا پوچھ رہی تھی، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ آدمی نے کندھے اچکا دیے۔ محل میں ہی ہوں گے، مگر یہ ظلم شہزادی نے اکیلے نہیں ڈھایا، بندھارا اس میں برابر شریک تھا، یہ سارے بندے اسی کی ایما پہ پکڑے گئے ہیں۔ ظاہر ہے وہ اس کا باپ ہے۔
دونوں ایک جتنے ہی قصوروار ہیں، وہ تنفر سے بولی۔ بوڑھا گردن گھما کے ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگا۔ کس کا باپ؟ شہزادی تاشا کا باپ، ملاقے کا بندھارا یعنی وزیر۔ بوڑھے آدمی کے ابرو اچنبھے سے کٹے ہوئے۔ بندھارا شہزادی کا باپ نہیں ہے، اور یہ شہزادی یانسفو تھی جو چین کے بادشاہ کی بیٹی ہے اور مرسل شاہ سلطان کی ہونے والی بیوی۔ بندھارا تو سلطان کا پھوپھی زاد بھائی ہے، شہزادی سے تو اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تالیہ ہکا پکا رہ گئی، سارا جوش جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ تو یہ شہزادی تاشا نہیں تھی؟ شہزادی تاشا کون ہے؟ وہ آدمی اتنا ہی حیران تھا۔ ایڈم بے بسی سے ترجمے کا منتظر ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ شہزادی تاشا، ملاقے کی شہزادی، بندھارا کی بیٹی، جس کے قصے دور دور تک مشہور ہیں۔ وہ بے چینی سے بولی۔ کچھ غلط تھا؟ میں نے محل میں کافی عرصہ کام کیا ہے بیٹی، ہمارے ملک میں تاشا نام کی کوئی شہزادی نہیں ہے، میں یہ نام پہلی دفعہ سن رہا ہوں۔ تالیہ کو یقین نہیں آ رہا تھا، تاریخ کی کتابیں کیسے غلط ہو سکتی تھیں؟ تو پھر بندھارا کی بیٹی کا کیا نام ہے؟ پچھلے بندھارا کی تو کوئی بیٹی ہی نہیں تھی، 2 بیٹے تھے، مگر 5 روز قبل اس کو پھانسی دے دی گئی اور بیٹے جلا وطن کر دیے گئے۔ اس نے سلطان کے پھوپھی زاد کے ساتھ مل کے سارے بیمپورا کے لوگوں کو پکڑوایا، مگر وہ سلطان کا پھوپھی زاد، اس نے محل میں آتے ہی بندھارا کا پتہ بھی صاف کر دیا اور خود نیا بندھارا بن بیٹھا۔ اور اس کی بیٹی، اس کی آواز کانپی، اس کی ایک ہی بیٹی تھی، 10-11 سال کی، وہ چند دن پہلے کھو گئی تھی، مگر راجہ مراد کو لگتا ہے اپنی بیٹی کے کھونے کا کوئی غم نہیں ہے۔ بوڑھا آدمی افسوس سے کہہ رہا تھا۔ سب جانتے ہیں وہ سلطان سے ناراض ہو کے الور سنگھائی میں جا بسا تھا، سب جانتے ہیں وہ خود بیمپورا تھا، مگر اس نے اپنے ساتھیوں سے غداری کی، چال چلی، اس نے سارے لوگوں کو پکڑوا دیا اور سلطان کا پسندیدہ بن بیٹھا۔ پچھلا بندھارا شہزادی یان سفو کا ہمدرد تھا، اسی کی طرح ظالم، مگر راجہ مراد یان سفو سے زیادہ ظالم ثابت ہونے والا ہے۔ سلطان آنکھیں بند کر کے اس پہ اعتبار کرتا ہے، اور سچ پوچھو تو اس وقت سرزمین ملاقہ کا سب سے طاقتور شخص، اصل بادشاہ راجہ مراد ہی ہے۔ وہ ہمیشہ سے شاہی خاندان کا حصہ تھا، چند سال غریب لوگوں کے ساتھ رہ کے بھی وہ نہیں بدلا۔ وہی تکبر، وہی طاقت کی حرص۔ بوڑھا نفرت اور غصے سے بول رہا تھا، ساتھ کھڑے 2 آدمی ہاں میں ہاں ملا رہے تھے۔ تالیہ مراد سفید چہرے کے ساتھ پیچھے ہٹی، 1 قدم 2 قدم، آنکھوں میں آنسو آ گئے، سرخ آنسو جن میں خوف تھا، وحشت بھی یقینی تھی۔ راجہ مراد کہاں رہتا ہے؟ ابھی تو وہ سبز پہاڑی والے محل میں رہائش پذیر ہے، یہاں سے چند کوس دور، اس طرف، ایک آدمی جوش سے بتانے لگا۔ وہ مردہ چہرے کے ساتھ پلٹی، ایڈم ناسمجھی سے اس کے پیچھے لپکا۔ چیتالیہ، یہ کیا کہہ رہا تھا؟ تالیہ نے اسی سمت قدم اٹھاتے زیور کی پوٹلی اس کی طرف بڑھائی۔ تم یہیں رکو، میرا انتظار کرو۔ مگر میں کیسے؟ حکم مانو ایڈم، حکم مانو، وہ بھیگی آواز میں بولی تھی۔ قدم رک نہیں رہے تھے، وہ چلتی جا رہی تھی۔ ایڈم وہیں ٹھہر گیا، حیران پریشان۔ فاصلہ زیادہ نہ تھا، راستے صاف تھے، آبادی کم تھی، راستہ بتانے والے بہت تھے۔ وہ ساحل کی سمت میں جا رہی تھی، بے جان قدموں سے، توانا قدموں سے، سرد مردہ دل سے، گرم کھولتے ہوئے دل سے، پتریلی آنکھوں سے، آگ کی لپیٹیں لیے آنکھوں سے۔ سڑک کے ارد گرد اونچے ناریل کے درخت لگے تھے، سڑک پہاڑی پہ اوپر تک جاتی تھی۔ ایک طرف ٹھاٹھے مارتا سمندر نظر آ رہا تھا، جہاں سپاہی تھے، کشتیاں کھڑی تھیں۔ وہ سڑک کے آغاز پہ رکی اور گردن اٹھا کے اوپر دیکھا۔ سامنے سبز پہاڑی کی چوٹی پہ ایک خوبصورت محل واقع تھا، بھوری لکڑی کا بنا، مخروطی چھت کا اونچا محل۔ اس کی 4 دیواری کا بیرونی گیٹ بند تھا اور اوپر شاہی سپاہی پہرا دے رہے تھے۔
تالیہ بنت مراد نے ہیٹ کی ڈوری تو انگلیوں سے کھینچی، اتنے زور سے کہ وہ ٹوٹ گئی اور ہیٹ نیچے جا گرا۔ سمندر سے آتی ہوا اسے اس کے سنہری بال کو پیچھے اڑنے لگے اور ان کے حالے میں دمکتا سفید گلابی خوبصورت چہرہ دور سے پہرے داروں کو نظر آنے لگا۔ وہ چکنے ہو گئے۔ وہ ملاقے کی سب سے خوبصورت شہزادی تھی۔ وہ چمکدار آنکھیں محل پہ جمائے قدم قدم اوپر سڑک پہ چڑھ رہی تھی۔ دھوپ کی تمازت سے اس کا چہرہ دمک رہا تھا، اتنی صحت انگیز کہ اس کے سامنے چاند سورج شرما جائیں۔ شاہی پہرے دار رک کے اس کو دیکھنے لگے، جو جامنی لباس میں گردن میں موتی پہنے نیچے سے اوپر چلتی آ رہی تھی۔ چرچ کے احاطے میں وہ ایک ڈری سہمی لڑکی ہے جس کو مسز ماریا نے نرمی سے تھاما ہے اور اسی نرمی سے اس کا بریسلٹ اتار لیا ہے۔ وہ جب محل کی 12 دریوں میں چلتی تھی تو ادب سے لوگوں کی گردنیں جھک جاتی تھیں۔ وہ دھیرے دھیرے اوپر چڑھ رہی تھی، سنہری بال ہوا سے پیچھے کوڑ رہے تھے۔ مسز ایگنیس نے اسے چور کہتے ہوئے زور سے اس کے منہ پہ تھپڑ مارا ہے۔ 11 سالہ بچی تیورا کے نیچے جا گری ہے۔ اب وہ چلا چلا کے اپنے پیسوں کا پوچھ رہی ہیں۔ جب وہ دربار میں آتی تو وزراء، درباری اور غیر ملکی سفیر بے اختیار کھڑے ہو جاتے تھے۔ وہ دبے پاؤں رات کو یتیم خانے کے فریج سے بن نکال کے منہ میں ٹھونس رہی ہے، خوف سے بار بار دروازے کو بھی دیکھتی ہے۔ تالیہ مراد بنا پلک جھپکے پتھر نگاہیں گیٹ پہ جمائے اوپر چل رہی تھی، قدم با قدم۔ وہ بولتی تھی تو سلطان دم سادے اس کو سنا کرتے تھے۔ وہ گھاس پہ بیٹھی اسکیچ بنا رہی ہے، مسکرا رہی ہے اور زرد گلاب کوٹ میں اٹکائے ذوالکفلی اس کے ساتھ بیٹھا کسی بات پہ ہنس رہا ہے۔ وہ بہت سی زبانیں بول سکتی تھی۔ وہ لاہور کے اس بنگلے میں فرش پہ پوچھا لگا رہی ہے، رگڑ رگڑ کے، اور قریب بیٹھی ماں کی اردو اور پنجابی کی گالیاں سن رہی ہے۔ آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ تیر اندازی، تلوار زنی، گھوڑ سواری، نیزہ بازی وہ سب جانتی تھی۔ وہ اونچے اڑتے غباروں پہ ایک کے بعد ایک کر کے تیر چلا رہی ہے، کمان ہاتھ سے کھینچی جاتی ہے اور ایک زوردار تھپڑ اس کو آ کے لگتا ہے۔ وہ لکھ پڑھ بھی سکتی تھی۔ وہ تاریک کمرے میں لیمپ جلائے کتابیں کھولے بیٹھی پڑھ رہی تھی۔ ہاتھ میں سیب ہے جسے وہ ساتھ ساتھ کھا بھی رہی ہے۔ رقص اور دوسرے فنون لطیفہ سے بھی واقف تھی۔ وہ ذوالکفلی کے ساتھ جم میں کھڑی ہے، اوپر لگے ہینڈل کو دونوں ہاتھوں سے پکڑے۔ وہ اپنے بیر مشقت سے زمین سے اٹھا لیتی ہے اور وہ گھڑی پہ وقت نوٹ کر رہا ہے، پھر اسے مزید بہتر کرنے کے لیے کہتا ہے۔ چین اور ملاقے کا کوئی ایسا کھانا نہ تھا جو وہ پکا نہ سکے۔ وہ سوپ پارلر کے کچن کے کاؤنٹر ٹاپ پہ آلتی پالتی کر کے بیٹھی ہے، سر پہ جالی دار ٹوپی ہے اور سوپ بناتے بوڑھے شیف سے ہنس کے کچھ کہہ رہی ہے۔ کوئی ایسا ٹانکا نہ تھا جس کو وہ کاڑ نہ سکے۔ وہ حفاظتی اینک لگائے، دستانے پہنے احتیاط سے ایک گلدان پہ دھاگے لپیٹ رہی ہے، ساتھ ہی اصل قدیم گلدان پڑا ہے جس کی جگہ اس کو یہ گلدان رکھنا ہے۔ وہ حرم کی نگران تھی۔ وہ تھپڑوں اور ٹھڈوں سے موٹی دردانہ کو فرش پہ گرائے مار رہی ہے۔ دردانہ ہاتھ جوڑ رہی ہے، اس کا خون بہہ رہا ہے مگر وہ اس کو پیٹے چلی جا رہی ہے۔ بندہارا کی سب سے قابل اعتماد مشیر۔ وہ ایئرپورٹ کے باتھ روم سے ڈر ڈر کے بیگ لیے نکلتی ہے، خوف، ڈھیر سارا خوف۔ وہ سیاست کے داؤ پیچ سے بھی واقف تھی۔ وان فاتح اس کو اسٹڈی میں بلا کے اسے فائل کی وجہ سے چور کہہ رہا ہے، پھر وہ اسرا کو زیر لب کوستی تیز تیز سیڑھیاں اتر رہی ہے۔ غرض کیا تھا جو راجا کی بیٹی کو کرنا نہیں آتا تھا؟ وہ جنگل میں ہرنوں کو دور درختوں سے چھپ کے دیکھ رہی ہے، پھر تاک کے خنجر مارتی ہے۔ خنجر فضا میں تیرتا ہوا سیدھا ننھے غزال کی گردن میں جا لگتا ہے، وہ وہیں تڑپ کے گر جاتا ہے۔ سرخ خون بہہ رہا ہے، اسی لیے اس کو تاشا پسونا کہا جاتا تھا۔ تالیہ مراد
چلتے چلتے گیٹ تک پہنچ گئی تھی۔ پہرے دار برہمی اور ناگواری سے اسے دیکھ رہے تھے۔ کیا بات ہے؟ کس سے ملنا ہے؟ گرج کے پوچھا۔ تالیہ نے آنکھیں اٹھا کے باری باری ان تینوں کو دیکھا۔ بس سونا یعنی انچینٹریس۔ راجہ مراد کو باہر بلاؤ، میں راجہ سے ملنے آئی ہوں۔ اس کی آواز اتنی بلند تھی کہ اوپر محل کی ایک کھڑکی میں کھڑے آدمی نے چونک کے اسے دیکھا تھا۔ ساحرہ۔ تالیہ نے آنکھیں مزید اوپر اٹھائیں۔ دور محل کی کھڑکی میں کھڑا شخص جو سونے کے تاروں سے مزین شاہی چوکے میں ملبوس تھا اور جس کے سر پہ قیمتی کپڑا بندھا تھا، وہ کوئی لکہارا، کوئی مخلوق الحال آدمی نہ تھا۔ وہ اٹھی گردن والا، عقابی نگاہوں سے اسے دیکھنے والا راجہ مراد ہی تھا، اور وہ آنکھوں کی پتلیاں سکوڑے اچنبھے سے گیٹ پہ کھڑی لڑکی کو دیکھ رہا تھا جو گردن اٹھا کے اسے دیکھ رہی تھی۔ اور تم ہو کون؟ پہرے دار نے گرج کے پوچھا۔ میں؟ اس نے اپنے سینے پہ انگلی رکھی، نظریں اوپر جمی تھیں۔ میں راجہ مراد کی بیٹی ہوں، بلند آواز میں کہا۔ کھڑکی میں کھڑا آدمی سن رہ گیا، یک ٹک بے سدھ۔ راجہ مراد کی ایک ہی بیٹی تھی جو؟ پہرے دار نے مداخلت کی کوشش کی۔ جو 5 دن پہلے کھو گئی تھی۔ میں جانتی ہوں، اس کا نام تالیہ تھا۔ میں وہ نہیں ہوں، میں راجہ کی بڑی بیٹی ہوں، اس کی چینی بیوی کی واحد اولاد، جس کو راجہ نے چین بھیج دیا تھا اور اب راجہ نے ہی مجھے واپس بلا لیا ہے۔ اسکیمر نے کہانی گھڑ لی تھی، اس لیے میرے سامنے سے ہٹ جاؤ اور دروازے کھول دو، کیونکہ میں بندہارا کی بیٹی ہوں۔ وہ گردن اٹھائے اونچی گرجدار آواز میں کہہ رہی تھی، انگلی سے سینے پہ دستک بھی دے رہی تھی۔ منتقم آنکھ برساتی نظریں اوپر جمی تھیں۔ پہرے داروں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ میں کہہ رہی ہوں دروازہ کھولو، کیونکہ میں ملاقے کی شہزادی ہوں۔ جاؤ اور بندہارا کو خبر کرو۔ پہرے دار نے سر کو قدرے ادب سے خم دیا۔ اور شہزادی؟ میں کس نام سے ان کو خبر کروں؟ وہ آرٹ گیلری کے آفس میں کھڑی تھی اور اسرا مسکرا کے سامنے کھڑے فاتح سے اس کا تعارف کروا رہی تھی۔ یہ تالیہ مراد ہے۔ فاتح نے سر کو خم دیا اور مسکرا کے رسماً بولا، کیسی ہو تم تاشا؟ میرا نام؟ تالیہ نے اٹھی گردن اور سرد آنکھوں سے اوپر دیکھتے کہا۔ تاشا بنت مراد راجہ ہے، بندہارا سے کہو اس کی بیٹی شہزادی تاشا آئی ہے۔ اور یہ دیکھیں گائز، یہ کیا ہو گیا؟ تالیہ ہی شہزادی تاشا نکلی۔ او مائی گاڈ، او مائی گاڈ، اتنا بڑا سسپینس، اتنا بڑا راز۔ وہ جو جس شہزادی کی اتنی تعریفیں ہوتی تھی کہ ہر کوئی، مطلب فاتح جیسا بندہ بھی اس کا فین تھا، اور دیکھیں وہ کون نکلی، وہ تالیہ ہی ہے۔ اب آئی ڈونٹ نو یہ کتنا سچ اور کتنا جھوٹ ہے، بس اللہ کرے یہ اسکیم نہ ہو، یہ شہزادی تاشا ہی ہو۔ او مائی گاڈ، مجھے یقین نہیں آ رہا۔ یار میں سوچ رہی ہوں کہ تالیہ وقت میں پیچھے جا کے بھی مین کریکٹر ہی ہے، اگر تو وہ شہزادی تاشا ہے۔ ہے شہزادی تاشا کتنی پیاری تھی یار، اور تالیہ شہزادی تاشا ہوگی۔ او مائی گاڈ، آئی کانٹ بلیو۔ ویسے میں آپ لوگوں کو ٹو بی آنیسٹ بتاؤں تو میرا منہ کھل گیا کہ یہ کیا، تالیہ، مجھے لگا یہ راجہ مراد سے ملنے جائے گی کیونکہ ظاہر اب اس کا باپ بندہارا بن گیا ہے تو یہ تالیہ بن کے جائے گی، لیکن نہیں، یہ تو شہزادی تاشا بن کے آئی ہے۔ اب مراد کے کیا ایکسپریشنز ہوں گے یار، میں تو وہ دیکھنا چاہتی ہوں نام، لیکن اب یہ تو اگلے چیپٹر میں ہی پتہ چلے گا۔ اور مجھے یقین ہے جہاں میرا منہ حیرت سے کھل گیا تھا، آپ لوگوں کا بھی کھل گیا ہوگا۔ یار میں اگلے چیپٹر کو پڑھنے کے لیے بہت بہت ایکسائٹیڈ ہوں، اور آپ لوگ ہیں اگلے چیپٹر سننے کے لیے ایکسائٹیڈ؟ یقیناً ہوں گے، پوچھنے کی کیا ضرورت ہے۔ اور مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ شاکنگ نیوز کیسی لگی، آپ لوگوں کو شوق لگا یا نہیں۔ اور اسی کے ساتھ مجھے دیں اجازت، اور ملتے ہیں کل ایک نئے چیپٹر، ایک نئے سسپینس، ایک نئے تھرل اور ایک نئے ایڈونچر کے ساتھ۔
تب تک کے لیے اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجیے گا، اور میری ویڈیو کو لائک اینڈ کمنٹس کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔